ہمارے ساتھ تشریف فرما ہمارے پینل کا مستقل حصہ مختلف چینلز پہ آپ ان کو دیکھتے ہیں اور ایک بڑی اسکول کی چین سسٹم آپ چلا رہے ہیں. بیکن کنزل ایمان جو ہے وہ اسکول سسٹم آپ چلا رہے ہیں اور اتنا ماشاءاللہ یہ ایک خوبصورت سسٹم ہے کہ بچوں کو دنیا کے ساتھ ساتھ دین کے ساتھ بھی منسلک کرتے ہیں اور ایک ایسا ادارہ ہے جہاں سے بچہ جو ہے مکمل نشو و نما کے ساتھ ساتھ مکمل تربیت لے کر نکلتا ہے. اللہ حضرت علامہ مفتی شاہد مدنی صاحب جلوہ افروز ہیں, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. آپ کے آنے قبلہ بہت شکریہ. آغاز کرتے ہیں گفتگو سے. قبلہ ہمارے ساتھ ہیں. قبلہ دعا کے بارے میں اللہ مجید الکریم قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے, کیا حکم ہوتا ہے کہ دعا کس طرح مانگنی چاہیے اور اس کے آداب کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, کریم ہے, رحیم ہے. ہماری ہر طرح کی مشکل, ہماری ہر طرح کی پریشانی, تکلیف, بیماری, جتنی ہماری ضروریات ہیں سب اسی رب سے عطا ہوتی ہے. وہی عطا فرمانے والا ہے, وہی خالق ہے اور وہی مالک ہے. اسی لیے جب شانیں ہی ساری اس کی ہیں تو پھر پکارنا بھی اسی کی ہی شایان شان ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ادعونی, اے میرے بندو تم مجھے پکارو, مجھ سے دعا مانگو, استجب لکم, میں تمہاری دعا کو پورا کروں. سبحان اللہ. اور دوسرے مقام میں فرماتا ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان, کہ جب میرا بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا کو پورا کرتا ہوں, میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں, پورا کرتا ہوں. تو یہ سب دعا مانگنا بذات خود ایک عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک میں یہ فرما دیا کہ ادعونی, مجھ سے دعا مانگو, تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میری نماز پڑھو, زکوٰۃ دو, حج کرو, عبادات کرو. تو اسی طرح دعا کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے کے دعا کو عبادت کا درجہ دے دیا. اور نہ صرف عبادت کا درجہ بلکہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا الدعاء مخ العبادہ, کہ دعا عبادت کا مغز ہے. یعنی آپ 4 گھنٹے 5 گھنٹے عبادت کرتے ہیں اور اگر دعا نہیں کرتے ہیں تو آپ اس عبادت کی جو روحانیت اور اس عبادت کے جو ثمرات آپ کو ملنے تھے اس میں سے آپ نکل جاتے ہیں اور وہ کھو دیتے ہیں آپ. تو اس لیے دعا کو ہلکا نہیں جاننا چاہیے. دعا مانگتے ہوئے جو آپ نے کہا کہ دعا کے آداب کیا ہیں, حضور قلب کے ساتھ دعا مانگیں. آپ یہ ذہن میں رکھ کر دعا مانگیں کہ میں اپنے کریم رب سے مانگ رہا ہوں. اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ غافل دل سے مانگی ہوئی دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی. جہاں انسان کا دھیان, اس کے اعضاء, اس کی باڈی لینگویج اس کے ساتھ نہیں ہے تو اس وقت وہ دعا نہیں ہے, وہ فارمیلٹی بن جاتی ہے. تو دعا کو جب بھی مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا کریم, آپ بیمار ہیں تو یہ سمجھ کے مانگے کہ شفا میرے رب نے دے دی. آپ مقروض ہیں تو یہ سمجھ کے مانگے کہ قرض کی ادائیگی توفیق تو میرے رب نے دینی ہے. آپ بے روزگار ہیں تو خزانوں کا مالک تو وہ ہے. سبحان اللہ. آپ کسی بھی مصیبت میں ہیں تو مصیبتوں سے نکالنے والا تو وہ ہے. آپ کو کہیں جاب چاہیے تو احکم الحاکمین تو وہ ہے. تو یہ اس کی شانوں کو سامنے رکھ کر دعا مانگے, پھر وہ دعائیں قبول فرماتا ہے. جو جو اس کی صفات ہیں, آپ گناہوں کی بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں تو اس کو نام کو یاد کریں, یا غفار, یا غفور. آپ رحمت طلب کر رہے ہیں, اپنے اوپر رحم کی بھیک مانگتے ہیں, یا رحمان یا رحیم. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جو ہیں اس کو مد نظر رکھ کر اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر کے پھر آپ دعا مانگے. اور دعاؤں کے لیے جو طریقہ ہے, ویسے تو انسان لیٹا ہوا دعا کر سکتا ہے, بیٹھا دعا کر سکتا ہے, چلتے دعا کر سکتا ہے, جس حال میں ہے دعا کر سکتا ہے. لیکن جب آپ حضور قلب کے ساتھ بالخصوص نماز اور ذکر اذکار کے بعد دعا کرتے ہیں, ہاتھ اٹھائیے, کیونکہ دعا کا قبلہ جو ہے, دعا میں جو ہاتھ, ہمارا نماز میں قبلہ ہوتا ہے خانہ کعبہ, لیکن دعاؤں میں جو ہے نا ہاتھوں کا قبلہ آسمان ہوتا ہے. اس لیے جب دعا مانگے تو ایسے ہاتھ کی بجائے ایسے ہاتھ یا ایسے ہاتھ, اسٹریٹ ہاتھ رکھیں کہ دعاؤں میں ہاتھوں کا جو قبلہ ہوتا ہے وہ آسمان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے
کہ جب دعا مانگ لی جائے تو اس کے اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ اپنے بدن پہ پھیرا جاتا ہے، کیونکہ اس پہ اپنے رب کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو دعا مانگتے ہوئے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ پورے یقین سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے، بخاری کے اندر حدیث ہے، فرمایا یستجاب ما لم یعجل، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی دعا مانگنے پر قبول کرتا ہے جب تک وہ جلد بازی میں نہ پڑ جائے۔ اچھا، یعنی وہ یہ اچھا یار جلدی کر لیتے ہیں، جلدی ہے رہنے دیتے ہیں، اتنی دفعہ تو مانگ لی ہے، نہیں، آپ اس امید اور اس یقین کے ساتھ دعا مانگے کہ میرا رب دعا سن رہا ہے میری پکار کو اور وہ میری پوری کرنے والا ہے۔ اور پھر دیکھیں وہ رب ہے، وہ اپنے محبوب سے کیا فرماتا ہے، فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے نبی اپنے سے سوال کرنے والے کو، بھکاری کو آپ نے جھڑکنا نہیں۔ اللہ 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 اللہ، جب وہ رب کریم ہو کر اپنے محبوب سے یہ فرما رہا ہے کہ سوالی کو جھڑکنا نہیں ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب بندہ خود اس سے مانگ رہا ہے تو وہ کیسے جھڑکے گا، وہ کیسے اس کی دعاؤں کو ٹالے گا۔ تو پھر وہ کریم رب ہے، وہ دعاؤں کو سنتا ہے اور دعاؤں کو پورا فرماتا ہے۔ کیا کہنے، انشاءاللہ اگلی گفتگو میں ہم کہیں گے کہ اگر دعا نہیں قبول ہو رہی تو بھی بد دل نہیں ہو۔ واہ واہ واہ، خوبصورت۔ یہ قبلہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے نا دعا میں جلد بازی کرتے ہیں، یار میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی، یار میں نے دعا کرنی چھوڑ دی کہ میری تو قبول ہونی نہیں ہے، اس طرح کے کلمات کہنا، پھر اس طرح کا انداز اپنا لینا، یہ کیسا ہے؟ طیب صاحب، یہ ہماری کم علمی ہے اور جلد بازی ہے، جس کی وجہ سے ہم اس طرح کے الفاظ ادا کرتے ہیں اور ناشکری کے بہت سارے الفاظ ایسے ادا کرتے ہیں جو بذات خود دعا کے قبول ہونے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اللہ 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 اللہ، اگر انسان یہ کہے کہ میں تو مانگتا ہوں مجھے ملتا نہیں ہے، تو یہ ناشکری، اور اس کو میں اس سینس میں آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں میں نے جو مانگا ہے یہ میں نے اپنی عقل سے مانگا ہے کہ یہ میرے لیے بہتر ہے، جی، لیکن میرا رب جانتا ہے کہ یہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ صحیح، ہو سکتا ہے وہ میرے لیے بہتر نہ ہو، اور اس لیے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو آخرت کے لیے چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ 3 کنٹینٹ جو بیان کیے جاتے ہیں روایات میں، فرمایا کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو یا تو اس کی دعا اسی وقت پوری کر دی جاتی ہے یا اس کی دعا کو مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ مؤخر جو دعا کی جاتی ہے یا تو اس کے بدلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اللہ اللہ یا اللہ، اس سبحان دعا اللہ، کی برکت سے پھر آخرت میں اس کی بلائیوں کو جمع کر دیا سبحان اللہ جی، واہ، اور جب بندہ آخرت میں آئے گا تو اس کے سامنے دعاؤں کا جو اجر آئے گا نا، اس پہ وہ رش کرتے ہوئے یہ کہے گا اے کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ اللہ اللہ یعنی اللہ، آج مجھے اتنا اجر اس بات پر ملا ہے کہ جو میں نے دعائیں مانگی تھی اور قبول نہیں ہوئی تھی۔ اور جو آپ نے کہا کہ بعض اوقات انسان یہ کہتا ہے کہ میں تو بڑی دعائیں مانگتا ہوں میری قبول نہیں ہوتی، اچھا میں اتنے دنوں سے مانگ رہا ہوں تو میری نہیں قبول ہو رہی۔ اس میں 2 اینگل سے گزارش کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے، تو شرعی اعتبار سے اس طرح کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے رب سے گلے شکوے کرنا شروع کر دیں، آپ اس رب پر اعتراض کرنا شروع کر دیں کہ اے اللہ میں تو مانگتا ہوں تو عطا نہیں کرتا، یا رب پتہ نہیں مجھ سے ناراض ہے۔ دیکھیں بخاری کی حدیث جو بھی میں نے پہلے پڑھی اس کے ایک لفظ اگلے جو ہے وہ مس ہو گئے تھے، میں یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ہر ایک کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں جب تک وہ جلد بازی نہیں کرتا۔ یقول دعوت فلم یستجب لی، وہ آگے سے یہ کہہ دیتا ہے بندہ میں نے تو دعا مانگی میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے جب یہ بندہ ایسے کہہ دیتا ہے نا پھر اس کی دعا نہیں قبول ہوتی۔ صحیح صحیح صحیح، تو یعنی کہ یہ ناشکری کے اور جلد بازی کے یہ جو الفاظ اور سٹائل ہیں یہ بذات خود دعا کی قبولیت رکاوٹ بن جاتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، دیکھیے اگر آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، ایک بندے کو کسی آفیسر سے کام ہو، اس آفیسر کا کانٹیکٹ ڈھونڈتے ہوئے، اس آفیسر کے ساتھ سفارش کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، اس کے آفس کے چکر لگاتے لگاتے نہیں تھکتا نہیں ہے ہاں انسان، صحیح، پیسے خرچ کرتا ہے، پیسے دیتا ہے، رشوتیں دیتا ہے، اور پھر بھی پتہ نہیں اس کو بلا کر اس کی سنوائی ہوگی کہ نہیں ہوگی، صحیح، وہاں تھکتا نہیں ہے، اور یہاں آرام سے بیٹھ کے 2-4 10 دفعہ
دعا مانگ کے کہتا ہے میری دعا ہی نہیں قبول ہوئی. اچھا کہ ایک اور بات بھی ہے، اب لطف لیں گے بات کا، کہ تنخواہ لیٹ ہو جائے، پھر تنخواہ مانگتے مانگتے جو ہے تھکتا نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں میں تنخواہ لیتا ہی نہیں ہوں، وہ مانگ، یعنی کہ اس کو دنیا والوں پہ بھروسہ ہے، جو خالق کائنات ہے اس کی ذات پہ ایمان کمزور سا لگتا ہے آج کے مسلمان کا. جی میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ جب آپ بظاہر دنیا میں اس طرح کے کاموں کی ایکٹیویٹی سے تھکتے نہیں ہیں، تھک جائیں پھر اٹھ جاتے ہیں، تو پھر اپنے رب پر توکل کیجئے، اپنے رب کے بھروسے پہ چلیے، اور پھر اگر نہیں قبول ہو رہی تو اس میں یقین جانیں، شک نہ کریں کہ شاید میرا کوئی ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے. ارے جب آپ گناہوں کی بات کریں تو پھر آپ کس گناہ کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ شاید میرا گناہ ہے؟ جب آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، یا روزہ نہیں رکھتے ہیں، یا شرم و حیا میں نہیں ہیں، یا آپ کھلے عام جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، بغض، کینہ، لڑائی جھگڑے، دھوکہ، فراڈ، سود، جوا، ان میں سے کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، پھر آپ کہیں کہ پتہ نہیں میرا کون سا گناہ ہو گیا، تو بندہ تو سراپا گناہ ہے. ہاں صحیح. یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا رب ناراض ہے تو میری پتہ نہیں کون سا گناہ ہوا ہے. صحیح. ہاں یہ سوچیں کہ میرا رب ناراض ہے تو پھر دعا بھی کریں اور استغفار بھی کریں. صحیح. اور اس کے یہ بھی حکم ہے نا، رب نے فرمایا کہ میرے جلال میں میری رحمت جو ہے وہ حاوی ہے. ہاں رحمتی سبقت علی غضبی. ہاں میری رحمت جو ہے میرے غضب پہ حاوی ہے اور سابق ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو پورے اپنے رب پر یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے، اور ایسا بھروسہ ہونا چاہیے کہ یہ میرا رب مجھے ضرور عطا فرمائے گا. اور اگر نہیں بھی عطا ہوا تو نہیں نہ شکری. آپ نہیں جانتے کہ یہ جو آپ 24 گھنٹے مسافر ہیں، سفر پہ ہیں، دیکھتے ہیں لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، اگر آپ محفوظ ہیں تو شاید آپ کسی دعا کی برکت سے محفوظ. بے شک. وہ جو لوگ ہاسپٹلوں میں وینٹیلیٹرز پہ پڑے ہیں، آپ اگر صحیح سلامت زندگی گزار رہے ہیں تو شاید یہ آپ کی انہی دعاؤں کا صلہ ہے. آپ لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے ہیں لوگوں کو بھیک مانگتے دیکھتے ہوئے بھی، تو شاید یہ مانگی ہوئی دعاؤں کا صلہ ہے. تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہماری مانگی دعا کس انداز میں رب کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے. اس لیے دعا مانگنے میں نہ تو بے صبرا ہونا چاہیے، نہ جلد باز ہو کر رب پر گلہ شکوہ کرنا چاہیے، بلکہ یقین کے ساتھ مانگتے رہا کریں. بلکہ میں نے رسالہ کشیریہ کے اندر ایک بہت شاندار، ایک دلوں کو ڈھارس بندانے والی بات پڑھی کہ حضرت یحییٰ بن قطان، یہ اللہ کے بہت بڑے بزرگ تھے، یہ نا دعا کرتے تھے تو ان کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. تو ایک دن انہوں نے خواب میں ایسے محسوس ہوا جیسے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوں، تو میں پوچھ رہا ہوں کہ پروردگار میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ اے یحییٰ، تیرا ہمیں دعا کرتے ہوئے پکارنا جو ہے نا وہ بڑا پسند آتا ہے. آہا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. جب تو ہمیں بلا رہا ہوتا ہے سبحان اللہ، تو تیری آواز اور تیرا انداز جو ہے وہ ہمیں پسند آتا ہے. کیا کہنے، ہم تیری اس آواز کو سننے کے لیے جانا. تو یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندہ جب اللہ کا پسندیدہ بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو فرما دیتا ہے کہ جبرائیل ابھی اس کی دعا نہیں پوری کر. اچھا، ابھی یہ اس کا پکارنا مجھے پسند ہے. محبت کا عالم ہے، رحمت ہے. واہ 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 رحمت ہے. اور پھر اس پر وہ بظاہر جو دعا روکی جا رہی ہے، اس پہ اللہ کا کرم کتنا ہو رہا ہے یہ نہیں تو اندازہ ہوتا. فرمایا کہ اے جبرائیل اس کی دعا کو ابھی تھوڑی دیر روک لو، اس کا پکارنا مجھے پسند ہے. اور جب کوئی نافرمان اور گناہگار آدمی مانگتا ہے جس کی پکار اللہ کو پسند نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبرائیل فوراً اس کو دے دو، یہ دوبارہ نہ مانگے. اللہ 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 اللہ. یعنی آپ اللہ کی حکمتوں سے غافل ہیں، شاید اللہ کی حکمتوں سے ہم ناآشنا ہیں، اس وجہ سے ہم ایسی بات کر دیتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے حدیثوں میں فرمایا گیا کہ اگر تیری دعا قبول نہیں ہو رہی لیکن رب تیرا پسند فرما رہا ہے، صحیح، تو پھر اس سے بڑھ کر خوبصورت قبلہ نے بات، ایسا ماحول بن گیا، ایسی گفتگو فرما رہے ہیں. انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے، لیتے ہیں شارٹ بریک. حاضر ہوں گے یقین کے ساتھ کہ آپ کے نہیں جائیں گے. اپنے موضوع کی طرف واپس آئیں گے، دعا اور اس کی فضیلت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں.
کہ دعا رب سے کس طرح مانگنی چاہیے، آداب دعا کیا ہیں۔ مفتی شاہد مدنی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، چیئرمین ہیں بیکن اسکول سسٹم، 80 برانچز آپ چلا رہے ہیں اور علم کا فیضان روشن کر رہے ہیں، ساتھ نوجوانوں کی تربیت پر بڑا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ ان کے اسکولز پورے پنجاب کے اندر یہ اپنا چین سسٹم چلا رہے ہیں اور وہاں پہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ جی قبلہ، ہم آج جو ہمارا موضوع ہے، جس طرح آپ گفتگو فرما رہے تھے، قرآن پاک کے اندر جو اللہ نے اپنے محبوب کا جو نا خوبصورت جو بیان فرمایا کہ محبوب آپ کا چہرہ جو آپ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، ہم بار بار آپ کا چہرہ اٹھانا دیکھتے ہیں، وہ دعا کہ جب سرکار نے کہا بیت المقدس سے مولا ہمارا قبلہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ کو ہمارا قبلہ بنا دے، میں چاہتا ہوں اس واقعے کو بھی ساتھ ایڈ آن کر دیں۔ بسم اللہ کیجیے گا۔ اللہ 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 اللہ، یہ دعا کرنا جی ایک مخصوص انداز ایسا ہے کہ جس کو بظاہر دعا نہیں کہا گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ دعا ہم عام طور پہ اس کو کہتے ہیں جو ہاتھ اٹھا کے کی جا رہی ہو، اور یہ دعا وہ نہیں تھی۔ یہ سٹائل یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز ظہر پڑھا رہے تھے، آپ جماعت فرما رہے ہیں، اور آپ سے پہلے، جماعت سے پہلے صحابہ کرام کو مختلف انداز میں یہودیوں نے تانے دیے تھے کہ اگر تمہارا نبی الگ ہے، اپنا نبی ہے، تو تم قبلہ بھی اپنا الگ بناؤ، تم ہمارے بیت المقدس کی طرف قبلہ رخ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہو؟ تو یہ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر دیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کی طرف رخ انور فرما کے نماز پڑھا رہے ہیں۔ آپ نے پہلی رکعت پڑھائی، پھر دوسری رکعت میں رکوع میں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں تو آپ رکوع میں گئے ہیں، تو اس وقت آپ کے دل میں خیال آتا ہے، آہا واہ، وہ جو دعا جس کا آپ کہہ رہے ہیں نا جی، وہ دل میں خیال رکوع میں آتا ہے کہ یہ جو یہودی ہمیں تانا دے رہے ہیں، تو کیوں نہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ قبلہ ہی ہمارا بدل کے خانہ کعبہ کو بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اس خیال سے رکوع میں ہیں، رخ انور جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف ہے، اور سرکار دعا کیا کر رہے ہیں، انداز کیا ہے، رکوع میں ہیں، اور رکوع کے اندر آپ اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد سرکار نیچے فرما لیتے ہیں، اور پھر آپ چہرہ اپنا اوپر فرماتے ہیں۔ آپ کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ایسا تھا طیبی صاحب کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا منظر کشی جو بیان کی ہے نا، وہ بڑی محبت کے الفاظ ہیں۔ میں قد نرا تقلب وجهك فی السماء، پیارے نبی جب آپ اپنے چہرے کو آسمان کی طرف پلٹ کے دیکھتے ہیں نا، قد نرا، ہم آپ کے اس حالت کو دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو اس چہرے مبارک کے اٹھنے کو دیکھ رہے ہیں۔ اور یہاں ایک بڑا دقیق اور بڑا پیارا محبت کا لطیف نقطہ ہے کہ رب کریم تو ہر وقت بندے کو دیکھتا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، لیکن وہ کیسا دیکھنا ہے، جس وقت میں رکوع میں تھے تب بھی رب دیکھ رہا ہے، لیکن جب محبوب اپنا چہرہ آسمانوں کی طرف اٹھاتے ہیں، پھر نیچے رہے، فرمایا محبوب تیرا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا جو ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے نبی جس طرف قبلہ کرنے سے آپ راضی ہیں آپ اپنا رخ انور ادھر فرما لیجئے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پیارے اگر آپ کی خواہش ہے، آپ کی دعا ہے، آپ کی چاہت ہے، آپ کی منشا و مرضی یہ ہے کہ قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو بنا دیا جائے، تو پیارے آپ ابھی اپنا چہرہ کر لیں۔ اللہ اکبر۔ اب ایک رکعت گزر چکی ہے، سرکار کے دل میں خیال آتا ہے، چہرہ مبارکہ رب کے دیدار میں ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے محبوب جس طرح چاہتے ہیں۔ یک دم سے سرکار نے مثال کے طور پہ اگر قبلہ بیت المقدس یوں ہے تو پھر اسی حالت میں سرکار اپنا چہرہ مبارک بیت اللہ کی طرف کرتے ہیں، اور اب ایسا چہرہ اب ادھر ہوا کہ نمازی آپ کے سامنے ہیں، صحابہ کرام کا چہرہ سرکار کی طرف ہے۔ اب اللہ کے نبی کا تو حکم تھا، اللہ کے نبی کو تو حکم ہو گیا کہ آپ جدھر چاہتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سرکار کے صحابہ نے اپنا چہرہ کیوں بدلا، اپنی صف کیسے بدلی؟ کیونکہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ان کا محبت قبلہ سامنے تھا، کہ اب ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ سرکار کو رب نے حکم دے دیا ہے، اب وہ فوراً پیچھے ہوئے اور اپنی صفوں کو وہاں بدلا، کیونکہ دلوں کا قبلہ تو حضور کی ذات ہے، حضور کی ذات ہے۔ اور پھر جب سرکار نے یہ کر لیا، دیکھیں
آج وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی معاذ اللہ کچھ نہیں دیتے ہیں، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، میں پوچھتا ہوں کہ نمازوں میں قبلہ تو وہ ہمیں خانہ کعبہ دے رہے ہیں، تو جو رب کا اتنا محبوب ہے کہ رب ان کی ٹالتا نہیں ہے، دعا بھی نہیں مانگی ہے، صرف خواہش ہے، جی اسی لیے تو فرمایا کہ اے محبوب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم ساری کائنات رب کو راضی کرنے کے لیے ہیں، اپنی ساری عبادتیں، ریاضتیں، ہمارے روزے، ہمارے افطار، سحر، سب کچھ اس لیے کہ رب راضی ہو جائے، اور رب فرماتا ہے کہ محبوب ہم آپ کو راضی کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت گفتگو فرمایا ہے۔ اور قبلہ آپ کا بہت شکریہ، تشریف لائے۔